ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول شجر، رائٹر حسیب الحسن، قصہ نمبر 3۔ یہ زندگی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اختتامی ہے، ایک دن ختم ہونی ہے، بغیر بتائے، بغیر ذہن میں آئے، بلا وجہ، بغیر کسی عذر کے، بس بیمار ہوئے ٹپک گئے یا آن کوئی اور برائے نام بہانہ میسر آ ٹپک گئے۔ کبھی نہ زندگی میں، کبھی ایک بار ضرور سوچنا، تمہارے مرنے پر سب سے زیادہ کون روئے گا اور سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا۔ بس صرف انہی لوگوں کے لیے زندگی جیو، باقی سب رونگ نمبر ہیں، یہ حقیقت ہے۔ زریاب اس وقت بالکل خاموش کھڑا تھا۔ سامنے ایک لاش پڑی تھی، ایک ایسی لاش جو زریاب کی آخری آس تھی، زریاب کی زندگی میں سے چند ایک اہم لوگوں میں سے ایک۔ ابھی کل ہی تو زریاب ملا تھا اسے، انہوں نے بیٹھ کے باتیں بھی کی تھی، مگر وہ کل تھا، آج یہ ہے۔ آج کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ آج زریاب کا آخری شجر سایہ دار اس سے جدا ہو گیا، بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص لے گیا میری دنیا سمیٹ کر۔ صف ماتم بچھا ہوا تھا سامنے، زریاب کے سامنے بالکل اس کے خالہ کی لاش پڑی تھی، مشعل کے بالکل سامنے اس کی ماں کی لاش پڑی تھی۔ زریاب کے لیے اس کی خالہ ہی سب کچھ تھی، اس کی خالہ ہی تو تھی جس نے اسے پالا پوسا۔ اماں کی بہت بچپن میں چلے جانے کے بعد یہی ایک شجر سایہ دار تو تھا جو اسے میسر تھا۔ اگر یہ شجر سایہ دار اسے میسر نہ ہوتا تو وہ آج ایک پروان چڑھا ہوا درخت نہ ہوتا۔ زریاب مشعل کے گھر میں موجود تھا، عورتوں کے لیے انتظام مشعل کے گھر میں اور مردوں کا انتظام زریاب کے گھر میں کیا گیا تھا۔ زریاب عورتوں کی طرف کسی کام سے آیا تھا یا شاید آخری مرتبہ اپنے خالہ کا چہرہ دیکھنے آیا تھا۔ زریاب مشعل کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی جانب جانے لگا۔ ابھی وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا تو وہاں اس کے سب دوست صفحہ بستہ کھڑے تھے۔ منان، احمد، فراز اور احد جلیل بھی موجود تھا، مگر کوئی تو تھا جس کو غیر حاضر پا کر زریاب غمگین ہو گیا۔ سب تو موجود تھے، بس ایک شخص تھا جس کی کمی تھی اور وہ تھا عبداللہ۔ ایک پل کے لیے زریاب کے دل نے کہا کہ وہ ان سے پوچھے عبداللہ کہاں ہے، اور انہیں بولے کہ وہ جہاں بھی ہے لے آؤ اسے، نہیں آنا چاہیے، زبردستی لے کے آؤ۔ زبردستی بھی اگر نہیں آئے تو بس زیادہ نہیں، صرف اتنا معلوم کرو کہاں ہے وہ، کہاں ہے، اور مجھے لے جاؤ اس کے پاس، مجھے جانا ہے اس کے پاس، ملنا ہے اس سے، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں ملنا ہے۔ مگر زریاب خاموش رہا، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ زریاب کی زبان نے تو کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی آنکھوں نے سب بول دیا۔ زریاب کے بائیں آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا، لیکن سوال یہ تھا کیوں، آخر کیوں؟ یہی زریاب تھا جسے رات کے 4 بجے اپنی ماں کی خالہ جیسی موت کی خبر ملی تھی، مگر یہ پھر بھی نہیں رویا تھا۔ آخر اب ایسا کیا ہو گیا کہ اب زریاب کو صرف عبداللہ کی غیر حاضری پر آنسو آ گئے؟ لیکن عبداللہ تھا کون اور وہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کیوں تھا وہ اتنا اہم؟ لیکن کیا عبداللہ کو اس کی خالہ کی موت کی خبر نہیں ہوئی تھی؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود نہیں آیا؟ سامنے اس کی صفحہ بستہ کھڑے دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ زریاب اپنی خالہ کی موت پہ رو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے اصل حقیقت، وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ زریاب تھا اور یہ اتنا عجیب تھا، اتنا عجیب کہ یہ خود کہتا تھا کہ یہ عجیب ہے۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، زریاب کی خالہ کو دفنا دیا گیا تھا، نماز جنازہ ہو گئی تھی، دکھ بانٹنے آنے والے چلے گئے تھے۔ اب لواحقین اور ان کا دکھ، زریاب تھا اور اس کا دکھ، مشعل تھی اور اس کا دکھ، اور مشعل کا وہ معصوم سا بھائی تھا اور اس کا دکھ۔ زریاب نیچے کی پورشن میں موجود تھا، غالباً جلیل صاحب اور حیدر بھائی اوپر تھے، زریاب کے ساتھ احمد فراز بھی تھا۔ احمد فراز زریاب کے کہنے پر اس کے گھر ہی رک گیا تھا۔ دونوں خاموش تماشائی بنے ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے۔ تم نے رات کو کال کیوں نہیں اٹھائی؟ زریاب نے بھیگی آنکھوں سے احمد فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سو رہا تھا، احمد فراز نے روانی میں کہا۔ جھوٹ مت بولو، زریاب کے اس جملے میں گم گشت دونوں کے ملے جلے تاثر تھے۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں سو رہا تھا۔ بولتے بولتے احمد فراز رکا، پھر دوبارہ بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھر وہی سب جوا جو ہوتا ہے، احمد فراز نے افسردگی اور پریشانی سے زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، گردن آگے پیچھے گھماتے ہوئے زریاب نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ارے یار، احمد فراز نے تیزی سے چلاتے ہوئے کہا اور اٹھ گیا۔ کافی دیر فضا میں خاموشی رہی، کوئی کچھ نہ بولا۔ احمد فراز کمرے کے چکر کاٹتا رہا، زریاب کافی دیر تک اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے احمد فراز کی نظر زریاب پر پڑی تو احمد فراز فوراً زریاب کی طرف دوڑایا۔ زریاب کی آنکھیں خوف اور ڈر سے لال ہو گئی تھیں۔ احمد فراز نے فوراً زریاب کا ہاتھ پکڑا، اس کے سر کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہوئے کہا۔
اچھا زریاب یار بس نہ ٹینشن مت لے، آج کی رات تو میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ زریاب کچھ نہیں بولا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بولنے کے لیے، وہ آخر کیا بولتا، خاموشی ہی بہتر تھی۔ کچھ دیر تک احمد فراز اور زریاب اسی پوزیشن میں رہے۔ احمد فراز نے اپنی بات ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، زریاب کا سر احمد فراز کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، گویا یوں لگتا تھا کہ احمد فراز نے زریاب کو گلے لگا رکھا ہے۔ گویا یوں لگتا تھا کہ احمد فراز نے زریاب کو گلے لگا رکھا ہے۔ وقت گزر رہا، وہ دونوں رات کے پچھلے پھر تک ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر نہ جانے کب زریاب احمد فراز کی گود میں لیٹ گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ صبح الفجر کا وقت تھا۔ احمد فراز نماز کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ زریاب تیار ہو کر بیٹھا تھا۔ کاغا سبتن کھائیو مورے چن چن کھائیو ماس، کاغا سبتن کھائیو دو نینا مت کھائیو، موہے پیا ملن کیا۔ زریاب گنگناتے سر بہت اونچا کر گیا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے سر دھیما کر گیا۔ تھوڑی دیر رکا اور دوبارہ بولا، نینا رے منہ سے نینا ملائے، او نینا رے منہ سے نینا ملائے۔ اب ہو گیا تو چلیں۔ گنگناتے ہوئے بیچ میں بریک لیتے ہوئے زریاب نے کہا، نہیں نہیں پہلے گنگنا لے آپ۔ احمد فراز جو کہ تیار ہو چکا تھا، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، اب تنگ مت کرو، چلو۔ زریاب یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، احمد فراز کو بازو سے پکڑا اور آگے کرتے ہوئے کہا، آگے ہوں آپ۔ احمد فراز آگے نہ بڑھتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کہا، اچھا سر ٹھیک ہے۔ زریاب نے احمد فراز کا بازو چھوڑا اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، زریاب کی خالہ کا جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد منان پروفیسر صاحب کے گھر کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ زریاب کی ہدایت پر آیا تھا۔ اسے زریاب نے ہی کہا تھا پروفیسر صاحب کے گھر جا کر ان سے مل لے۔ ان کے گھر کا نیچے والا کمرہ ہر وقت مہمانوں کے آنے جانے کے لیے کھلا ہوتا۔ وہ نہایت ہی ملنسار طبیعت کے آدمی تھے، فلسفہ میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے، یونی میں سائیکالوجی کے معلم تھے، لیکن فلسفہ اور دینی تعلمات میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آؤ میاں بیٹھو، پروفیسر صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم سر، منان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، پروفیسر صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا حال ہے سر؟ منان کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ الحمدللہ بیٹا، آپ سنائیں کیسے آنا ہوا؟ پروفیسر صاحب نے اپنا چشمہ سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ زریاب نے بھیجا تھا، منان نے اپنے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے بولا۔ وہی بھیجے گا، یہ تو مجھے معلوم تھا، بھیجا کیوں ہے یہ بتاؤ؟ پروفیسر صاحب نے یہ جملہ قدرے معمول رویہ میں کہا تھا۔ سر وہ بس دو چار باتیں تھی، سنا ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشنز بننا ہے، تو بس اسی کی مبارکباد دینی تھی۔ منان نے چہرے پر رومی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اچھا ماشاءاللہ، خیر مبارک، اور کچھ؟ پروفیسر صاحب اب جھک کر ڈائری پر کچھ نوٹ کرنے لگے تھے۔ ہاں وہ دراصل وہ زریاب کی خالہ انتقال کر گئی ہیں، ورنہ وہ خود آتا آپ کی طرف مبارکباد دینے۔ منان نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ارے چلے کوئی بات نہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پروفیسر صاحب اب بھی ڈائری میں کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ آمین۔ وہ سر زریاب نے کہا تھا آپ سے کوئی امانت لینی تھی۔ منان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے یار وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا، رکو ذرا دیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے قلم ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے کہا، ٹیبل کا کھانا کھولا اور اس میں سے کوئی چھوٹی سی پڑیا نکالتے ہوئے بولا، یہ لو۔ پروفیسر صاحب نے پڑیا منان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جزاک اللہ سر، ویسے یہ ہے کیا؟ منان نے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ اچھا سوال ہے بیٹا، اصل میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو بچپن میں کوئی نہیں سنتا، پھر ان کو جتنا مرضی سن لے کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو بچپن یاد نہیں ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کا بچپن پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ بچپن کی محرومیاں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پروفیسر صاحب بغیر سوچے بولے جا رہے تھے، مگر ان سب باتوں کا اس دوائی سے کیا تعلق؟ منان نے پروفیسر صاحب کی بات بیچ میں سے کاٹتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، رکو نا، جلدی کس بات کی ہے؟ پروفیسر صاحب کو منان کی یہ بیچ سے بات کاٹنے والی حروف بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اچھا سر، منان کے بولنے سے واضح تھا کہ اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تو بیٹا ایسے لوگوں کو سننے والا کوئی میسر نہیں آتا، اور اگر کوئی میسر آ جائے تو اسے اتنا سنا دیتے ہیں کہ وہ مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو نیند بہت کم میسر ہوتی ہے۔ یہ نیند کی ادویات ہیں جو اسے بھی دیں گی اور اس کے صحت پر اثر انداز بھی نہیں ہوں گی۔ پروفیسر صاحب نے نہایت ہی اطمینان سے تفصیلی جواب دیا۔ تو ان ادویات سے کیا ہوگا؟ منان نے حیرانی سے پوچھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں دماغ سن ہو جائے گا، سر چکرائے گا، کانوں تک آنے والی آواز بھاری بھاری اور ڈبل سنائی دینے لگے گی، جسم بے جان ہونے لگے گا، سر میں شدید درد ہونے لگے گا، پھر آنکھیں یوں بند ہوں گی جیسے زبردستی کسی نے آنکھیں سلائی کر دی ہوں، یوں وہ سو جائے گا۔ پروفیسر صاحب بغیر رکے تفصیلات مہیا کیے جا رہے تھے۔ رول نمبر 2۔
دوستی کی راہ اگر ہدایت کی راہ کی طرف لے جائے تو روئے زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت رابطہ نہیں، اور اگر یہی راہ گمراہی کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کر بدصورت تعلق کوئی نہیں۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں فجر کی نماز ادا کر کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ زریاب نے اپنی خالہ کا صرف جنازہ پڑھا تھا، وہ انہیں دفنانے نہیں گیا تھا۔ کل یہ بات زریاب اور احمد فراز کے درمیان طے پائی تھی کہ گویا اب رات ہو چکی ہے، اور زریاب کا بہت اصرار بھی تھا کہ احمد فراز اس کے گھر رکے تو اس کے لیے احمد فراز اس کے گھر رک جائے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن زریاب کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ زریاب کل صبح فجر پڑتے ہی قبرستان چلے گا۔ قبرستان سے سیدھا احمد فراز اپنے اور زریاب اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر دونوں اپنے اپنے بس اسٹاپ سے یونیورسٹی آئیں گے۔ احمد فراز اور زریاب دونوں پیدل ہی قبرستان کی طرف گامزن تھے، کیونکہ قبرستان زریاب کے گھر سے کوئی زیادہ دور نہ تھا۔ قدم دونوں کے ایک ساتھ بڑھ رہے تھے، ایک ہی رفتار میں، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، زریاب کے چہرے کی رنگ اڑی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ نہ جانے کیوں، کوئی تو بات تھی جو اسے پریشان کیے ہوئے تھی، مگر وہ ڈر رہا تھا۔ وہ احمد فراز سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ زریاب کے قدم اکھڑنے لگے۔ زریاب اور احمد فراز کے قدم اب برابر نہیں رہے تھے۔ اب زریاب احمد فراز سے ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ زریاب اور احمد فراز ایک دوسرے کے آگے پیچھے ایسے چل رہے تھے کہ جیسے باپ کے پیچھے سر جھکائے فرما بردار بچہ چلتا ہے۔ زریاب کو اس کی خالہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کسی کو یاد کرنے کے بھی کتنے سارے طریقے ہیں، کسی کا من پسندیدہ گانا گنگنا دینا، کسی کی تصویر صاف کر دینا، کچھ ایسا کھا لینا جو صرف وہ کھایا کرتا تھا، چھت کی طرف ایک تک نظر گڑائے کوئی قصہ یاد کر لینا، یا کبھی کبھی نام دہرا دینا، اس کا پسندیدہ رنگ پہن لینا، بن بات رو دینا، کسی کی گھڑی باندھی رکھنا بھی تو اس کا اظہار ہے کہ مجھے سب یاد ہے، کسی کے لیے دعا کر لینا کتنا خوبصورت ہے، جو گزر گئے ان کی قبر پر پھول بچھانا، یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا گھر جو کبھی تمہارے جانے سے صرف مکان بن جاتا، اب تک تمہاری خوشبو سے گھر رکھا ہے، یا ہاں ہاں ہاں۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے پیچھے ایسے چلنا جیسے اس کے پیچھے چلا کرتے تھے، ایسے ہی بالکل ایسے ہی چلا کرتا تھا۔ زریاب اپنی خالہ کے پیچھے، اپنی ماں کے پیچھے، لیکن قبرستان جانے کی ہمت ان کے ساتھ بھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے احمد فراز اسے یہاں تک لے آیا تھا۔ وہ اب بالکل قبرستان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زریاب نے فوراً سے احمد فراز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بھائی جی۔ احمد فراز نے فوراً اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا، بھائی، اماں مرحوم کہتی تھی دوستی کی راہ اگر ہدایت کی راہ کی طرف لے جائے تو روئے زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت رابطہ نہیں، اور اگر یہی راہ گمراہی کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کر بدصورت تعلق کوئی نہیں۔ زریاب کی آنکھوں سے وحشت واضح تھی۔ وہ قبرستان میں داخل ہوئے تھے، ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ کہیں سے آواز گونجی۔ ترجمہ: اس کائنات میں ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں، جہاں ہندو، مسلم اور کافر سب ہی بستے ہیں۔ میں جہاں ہر کسی سے پیار اور محبت سے پیش آیا، کسی کا دل نہ دکھایا، دنیا میں ہر قدم پر ٹھوکریں کھائیں مگر پھر بھی منزل نہیں ملی۔ کوئی نہایت ہی سریلی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ اس وقت احمد فراز اور زریاب دونوں کی مکمل توجہ اس کی طرف تھی۔ یہ گنگنانے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ تھے چلن میاں، مشہور زمانہ قبر خود۔ ان کا کام ایک ہی تھا، اور وہ صرف اور صرف قبر کھودنا۔ نہ کمانے کا کوئی اور ذریعہ، نہ کوئی اور کام آتا تھا، نہ شادی ہوئی تو اس لیے نہ بیوی نہ بچے، نہ کوئی اور پریشانی۔ دن میں ایک آدھی قبر کھود کا 2 یا 4 ہزار تو کما لیتے تھے، جس سے بہت آسانی سے دن کا کھانا بھی ہو جاتا اور رات کا پیک بھی لگ جاتا۔ ویسے بھی کھانے کے لیے وہ کماتا بھی نہیں تھا، کھانا تو وہ روز کسی نہ کسی میت سے کھا لیتا تھا، اصل مسئلہ تھا پیک کا۔ یہ چلن میاں خود کہا کرتے تھے کہ ہر کوئی اپنی محبوبہ کے لیے کماتا ہے، میں بھی اسی کے لیے کماتا ہوں، اور یہ میری ایک محبوبہ میرا پیک ہے۔ یہ شاید طریقہ واحد شرابی ہوگا جو نمازیوں کی قبریں کھودتا تھا۔ یہ وہ واحد شرابی تھا جس نے کئی نمازیوں اور حاجیوں کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی۔ یہ وہ واحد شرابی تھا جس نے کئی حاجی اور نمازی قبر میں اتارے تھے۔ ہاتھ میں پیک لیے چلن میاں نمودار ہوئے۔ ہاں، جنس بتاؤ، عمر بتاؤ، قد بتاؤ، ریٹ ہم بتائیں گے۔ چلن میاں کے بولنے سے واضح سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس وقت بھی شراب میں تھے۔ مطلب کیا جنس، عمر، قد؟ احمد فراز نے چلن میاں کو حیرانی سے گھورتے ہوئے کہا۔ احمد فراز اور زریاب دونوں نے جسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ دونوں اس کو نہیں جانتے تھے۔ ارے دولہے کا، چلن میاں نے طنز کرتے ہوئے کہا، پھر تھوڑا رکے اور ہنسے اور دوبارہ بولے۔ ظاہر ہے میت کا، بتاؤ کیا جنس ہے، مرد ہے، عورت ہے، 7 فٹ کا 9 کا بچہ ہے یا 5 فٹ کی بونی ہے؟ اور ہاں، ٹینشن مت لو، لیڈیز قبر کے لیے لاکر بھی ہے، 12,000 کا ہے، ریٹ ایک ہی ہے۔ چھوٹا قبر 2,000 روپے، بڑا قبر 4,000 روپے۔ اب اگر سمجھ آ رہا ہے تو بتاؤ، ورنہ تنگ مت کرو۔
اور ہاں، میں مشورہ دوں گا، اگر مرحومہ نوجوان ہے تو قبر پر لاکر ضرور لگوانا، اور یا اگر عمر دراز ہے تو ایسے بھی چلے گا، مگر لگوا لو تو بہتر ہے۔ ایک سانس میں چلن میاں نے تمام تفصیلات دیتے ہوئے کہا، ہم کوئی قبر کھدوانے نہیں آئے، دعا کے لیے آئے ہیں۔ احمد فراز اسے ٹالتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، اچھا تو بتاؤ نا، ہو جائے گی دعا بھی، ہر سروس ہے۔ عام دنوں میں دعا 2000 روپے اور جمعے والے دن دعا 5000 روپے۔ اگر بغیر نام لیے کرنی ہے تو یہ ریٹ ہے، اور اگر نام بھی لینا ہے تو اس کے الگ سے لگیں گے۔ چاروں کل سورۃ فاتحہ آیت کریمہ کا 1 2 4 جتنے 2 بولو گے مل جائیں گے، اور تو اور پورا قرآن ختم کرنا چاہے تو وہ بھی مل جائے گا، مگر ابھی اویلیبل نہیں، شام تک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم پر یقین نہیں ہے تو لاؤ، سروس بھی ہے، مدرسے کے بچے ہیں، لے جاؤ، گھر میں اپنے سامنے بٹھا کر پڑھاؤ۔ چلن میاں بولے جا رہے تھے۔ چلن میاں کے لیے یہ ساری باتیں عام تھیں، مگر احمد اور فراز دریاب کی آنکھیں حیرانی سے پھٹ گئی تھی۔ احمد فراز نے دریاب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس نے مزید کچھ نہ کہنے میں ہی عافیت سمجھی، وہ بھی دریاب کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا کہ پھر رک گیا۔ ابے یار، قبر ہی ذہن سے نکل گیا، تو رک، میں چوکیدار سے پوچھ کر آتا ہوں۔ احمد فراز نے دریاب کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، بھائی نہیں۔ دریاب نے اس کا ہاتھ واپس پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے زور سے ہاتھ پکڑے رہنے کی وجہ سے احمد فراز رک گیا۔ اب احمد فرازوں کی دریاب کی آنکھیں ملی ہوئی تھیں۔ بھائی جان واپس چلیں، جذباتی ہو کر تو آ گیا ہوں، اس خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے۔ دریاب کے لوگوں سے اسے زیادہ آنکھ بول رہی تھی۔ اب اگر وہ مزید کچھ دیر اور رکتے تو یقیناً دریاب بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ احمد فراز کی دریاب کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ احمد فراز نے بجر قدموں سے دریاب کے ہاتھ کو تھامے ہوئے واپسی کرا لی۔ ابھی یہ چھوٹی سی نظم سنتے جاؤ، چلن میاں نے انہیں روکتے ہوئے کہا، اور نظم سنانے لگا۔ اگر قبرستان میں الگ الگ قصبے ہونا تو ہر قبر پر ایک ہی مردہ سویا ہوا رہتا ہے، کسی ماں کا بیٹا، کسی بھائی کی بہن، کسی عاشق کی محبوبہ۔ تم کسی بھی قبر پر فاتحہ پڑھ کر چلے جاؤ۔ احمد فراز اور دریاب دونوں کے پیر جم گئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس وقت ان کی پیٹھ تھی ایک قبر کی جانب۔ دریاب خوف کے مارے آنکھیں بند کر چکا تھا، دریاب کی آنکھیں بالکل بند تھیں۔ احمد فراز خود بھی گھما قبر کی جانب اور ہاتھ پکڑ کر دریاب کو بھی گھمایا۔ اب دریاب اور احمد فراز دونوں کا چہرہ قبر کی جانب تھا، دریاب کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ احمد فراز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دریاب کو بھی آہستگی سے ہاتھ پکڑ کر اٹھوائے۔ اب وہ دونوں دعا مانگ رہے تھے کسی انجان کی قبر پر کھڑے ہو کر۔ یہ دو نمازی تھے جو ابھی فجر پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان کے پہلو میں کھڑا چلن میاں شرابی تھا، اور وہ انہیں بتا رہا تھا کہ دعا کیا ہے۔ چلن میاں ان دونوں کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہوئے اور بولنے لگے، دعا کیا ہے؟ دعا التجا ہے، دعا فریاد ہے، دعا حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے جو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دعا قبولیت کی منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، بس جاری رہنی چاہیے، کیونکہ دعا تو ہے جو ہمیں مشکل سے نجات دلاتی ہے۔ دعا پہلے خواہش ہوا کرتی ہے، پھر دعا بن جاتی ہے، جیسے کہ خواہش ہر کسی کی الگ ہوا کرتی ہیں، اسی وجہ سے دعا بھی مختلف ہیں۔ جب تمہارے کسی سے کوئی کام پیش آئے گا تو تم اس کے سامنے ادب اور فضیلت سے پیش آؤ گے، تو بس یہی سمجھو کہ تمہارا خدا سے کام پیش آ گیا تو تم کو چاہیے کہ خدا کے سامنے ادب اور فضیلت سے پیش آؤ۔ جب دعا مانگو تو یہ بات اچھی طرح جانو کہ اب یہ دعا قبول ہو نہ ہو یہ مالک کی مرضی، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب وہ جانے اور اس کا کام۔ لیکن ساتھ میں پروردگار کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی۔ دعا محبت سے مانگو، اگر دعا میں محبت نہیں تو دعا بیجا ہے، دعا تکلف ہے۔ یہ آنکھیں جو اس نے تم کو عطا کی ہیں، اس سے آنسو ٹپکا کر اس کو اس بات کا اندازہ کرواؤ کہ تم اس کی خواہش کی جو تم نے دعا میں مانگی ہے کس قدر ضرورت ہے، یہ تمہارے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ ایک عاشق کو اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہو سکتا، تو بس اس کو اس کے محبوب کا واسطہ دو، اس کے محبوب کے صدقے مانگو۔ لیکن یہ بات ذہن میں مت آنے دینا کہ اس نے تمہاری دعا نہیں سنی۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو سب جاننے والا ہے وہ تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ اب خود ہی دیکھو، اگر تم دعا میں یہ مانگ رہے ہو کہ فلاں کی دولت اور شہرت مجھے دے دو، تو وہ تمہیں کیسے دے گا؟ وہ بھی تو اس کا بندہ ہے، اس کا بھی تو پروردگار ہے۔ بلکہ دعا اس طرح مانگو کہ پروردگار، جس طرح تم نے اپنے فلاں بندے پر رحمت عطا فرمائی ہے، اس طرح مجھ پر بھی فرما اور اس کو بھی خوب تر دے۔ تم امتحان دیتے ہو، بعض اوقات 10 سوالات میں سے 6 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں، تو بس یہی سمجھو کہ دعا سوال ہے۔ 10 سوال میں سے جس طرح 6 سوال کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح 6-7 بھی قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ دعا ایک سوال بھی ہے، لیکن جب سوال کرو تو دل ایمان سے منور ہو، دل اعتماد کا گہوارہ ہو،
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو خود کو گناہ سے روکو، اس قسم کا کسی پر کوئی ظلم نہ کرو، کیونکہ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کی توفیق چھین لیتا ہے اور انسان کو دعا سے دور کر دیتا ہے۔ اگر ربی دعا کر لے تو ظالم اور گناہ گار کی دعا بے اثر ہوتی ہے، قبول ہونا تو تصور ہی نہیں۔ دعا کرتے رہو، بچے ہو دعا کرو، جوان ہو دعا کرو، بڑھاپے نے گھیر لیا ہے دعا کرو، فریاد کرو اس سے جو فریاد سننے والا ہے، سوال کرو تو صرف اس سے جو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، التجا کرو اس سے جس نے تم کو التجا کی توفیق دی، مشکل میں ہو تو موت مانگو، اپنی نہیں اس کی مشکل کی جس کو تم نے پریشان کر دیا، دعا میں دعا مانگنے کی توفیق مانگو۔ چرن میاں بولتے بولتے ٹھہرے اور پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اب خود ہی دیکھو، کبھی کسی کو ظلم نہیں کیا، کیا تمہارے چرن میاں نے بس گناہ کیے ہیں؟ بہت، اور ان گناہ کی وجہ سے آج اللہ نے دعا کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ چرن میاں جھکتے ہوئے بول رہے تھے، آخری جملہ بولنے تک وہ مکمل زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ جاری ہے۔ احمد فراز کی دعا مکمل ہو چکی تھی، دریاب کے ہاتھ اب بھی فضا میں بلند تھے، آنکھیں بند تھیں، آنسوؤں کے ساتھ دعا جاری تھی۔ احمد فراز کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد احمد فراز نے آرام سے دریاب کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، چلیں؟ احمد فراز نے دریاب کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں چلو۔ دریاب نے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ نیچے کیے اور آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، کاش دریاب آنکھیں نہ کھولتا، دریاب کی بند آنکھیں ہی ٹھیک تھیں۔ دریاب کی آنکھ کھلنے کے بعد کھلی کی کھلی رہ گئی، اس کے پیروں تلے زمین نکلنے لگی، سر چکرانے لگا۔ اس نے فوراً احمد فراز کا ہاتھ تھام لیا، اب وہ مکمل کانپ رہا تھا، اس کے وجود کے ذرے ذرے میں خوف بھرا ہوا تھا۔ احمد فراز اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ احمد فراز فوراً آگے بڑھ کر اس کو سر سے پکڑ لیا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں احمد گر نہ جائے۔ کیا ہوا؟ دریاب کو اس قدر خوف میں دیکھ کر احمد فراز کو بھی اب خوف آنے لگا تھا، مگر افسوس دریاب اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہہ پایا، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں، بس وہ کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا ایک ہاتھ احمد فراز کے ہاتھ میں تھا، جبکہ اس نے دوسرے ہاتھ سے بڑی مشکل سے قبر کی تختی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کسی مرحوم کی قبر تھی، بلکہ کسی ایسے مرحوم کی قبر تھی جو شاید بھری جوانی میں اسی دارفانی سے کوچ کر گئی تھی، کیونکہ قبر پر لاکر بھی موجود تھا۔ یک لخت دریاب کے ذہن میں چرن میاں کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے، اور ہاں ٹینشن مت لو، لیڈیز قبر کے لیے لاکر بھی ہے، 12,000 کا ہے، ریٹ ایک ہی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو دریاب کو چیرے جا رہے تھے۔ اور ہاں، میں مشورہ دوں گا، اگر مرحوم نوجوان ہے تو قبر پر لاکر ضرور لگوانا، اور یا اگر عمر دراز ہے تو ایسے بھی چلے گا، مگر لگوا لو تو بہتر ہے۔ یہ چرن میاں کے کچھ دیر پہلے کہے ہوئے الفاظ تھے جو دریاب کو اس وقت شاید سمجھ نہیں آئے تھے، مگر اب سمجھ آنے لگے تھے، کیونکہ اب خود پر گزرنے لگی تھی۔ اب دریاب کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ ان الفاظ میں کتنی گہرائی تھی، اسے اب سمجھ آنے لگا تھا یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا کہ چرن میاں نے سچ کہا تھا، بالکل سچ۔ اگر قبرستان میں الگ الگ کتبے نہ ہوں تو ہر قبر میں ایک ہی مردہ سویا ہوا رہتا ہے، کسی ماں کا بیٹا، کسی بھائی کی بہن، کسی عاشق کی محبوبہ۔ تم کسی بھی قبر پر فاتحہ پڑھ کر چلے جاؤ، مگر اس نظم میں ایک جملہ تھا جو چرن میاں بولنا بھول گئے تھے، کسی بیٹے کی ماں، ہاں ہاں کسی بیٹے کی ماں بھی تو ہو سکتی ہے۔ دریاب کا سر چکرانے لگا، پاؤں تلے زمین نکلنے لگی۔ دریاب نے احمد فراز کو تھامنے کی کوشش کی لیکن نہیں تھام پایا، وہ مکمل بوکھلاہٹ کا شکار تھا، اس کی آنکھوں کے آگے وہی تختی گھوم رہی تھی، اس انجان قبر کی تختی جو کچھ دیر پہلے تو انجان تھی مگر اب نہیں رہی تھی۔ جاری ہے۔